اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل۔ مسلمانوں کے بنیادی عقائد۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ سوال: شریعت مطہرہ سے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی کتاب ہے؟ اگر ہے تو کس کی تصنیف ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جو احکام بندوں کے لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائے ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ سوال: مذہبی اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہے؟ قرآن و حدیث اور اقوال فقہا کے حوالہ جات متعلقہ تحریر فرمائے۔ جواب: اسلام اور کفر کے درمیان خط امتیاز کیا ہے اور وہ کون سے امور ہیں جن کا ماننا شرط اسلام ہے؟ اس کے لیے چند نکات ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اول، یہ بات تو ہر عام و خاص جانتا ہے بلکہ غیر مسلموں تک کو معلوم ہے کہ اس مسلمان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کرتے ہوئے آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کا عہد کرے۔ گویا یہ طے شدہ امر ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو منوان تسلیم کرنا اسلام ہے، اور دین محمدی کی کسی بات کو قبول نہ کرنا کفر ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ نمبر 2، اب صرف یہ بات تنقیح طلب باقی رہ جاتی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم قطعی دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ دین محمدی میں داخل ہے اور واقعی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تعلیم فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کا ایک حصہ ان حقائق پر مشتمل ہے جو ہمیں ایسی قطعی و یقینی اور غیر مشکوک تواتر کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ ان کے ثبوت میں کسی قسم کی ادنیٰ اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلا جس درجے کے تواتر اور تسلسل سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی برحق کی حیثیت سے لوگوں کو ایک دین کی دعوت دی تھی، ٹھیک اسی درجے کے تواتر و تسلسل سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا، یعنی توحید کی دعوت دی، شرک و بت پرستی سے منع فرمایا، قرآن کریم کو کلام الہی کی حیثیت سے پیش کیا، قیامت کے حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت و دوزخ کو ذکر فرمایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دی۔ اس قسم کے وہ تمام حقائق جو ایسے قطعی و یقینی تواتر کے ذریعے ہمیں پہنچے ہیں جن کو ہر دور میں مسلمان بالاتفاق مانتے چلے آئے ہیں اور جن کا علم صرف خواص تک محدود نہیں رہا بلکہ خواص کے حلقے سے نکل کر عوام تک میں مشہور ہو گیا۔ قرآن کریم میں بہت سی جگہ اس مضمون کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ البقرہ۔ ترجمہ: اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ۔ ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یوں کہا: ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ترجمہ: پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرا دیں، پھر اس آپ کے تصفیے سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پاوے اور پورا پورا تسلیم کر لے۔ تیسری جگہ ارشاد ہے: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ:
اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گنجائش نہیں ہے جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دے دے کہ پھر ان مومنین کو ان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا وہ صریح گمراہی میں پڑا۔ اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا ترجمہ ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ انہیں خالص علمی اصطلاح میں ضروریاتی دین کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے امور ہے کہ ان کا دینی محمدی میں داخل ہونا 100% قطعی و یقینی اور ایسا بدیہی ہے کہ ان میں سے کسی ادنا سے ادنا شک و شبہ اور تردد کی گنجائش نہیں، کیونکہ خبر متواتر سے بھی اسی طرح کا یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح کہ خود اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے کسی چیز کا علمی یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ، مدینہ یا کراچی اور لاہور نہیں دیکھا، لیکن انہیں بھی ان شہروں کے وجود کا اسی طرح یقین ہے جس طرح کا یقین خود دیکھنے والوں کو ہے۔ دین محمدی کی پوری عمارت اسی تواتر کی بنیاد پر قائم ہے۔ جو شخص دین کے متواترات کا انکار کرتا ہے وہ دین کی پوری عمارت ہی کو منہدم کر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر تواتر کو حجت قطعیہ تسلیم نہ کیا جائے تو دین کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ تمام فقہاء، متکلمین اور علماء اصول اس پر متفق ہے کہ تواتر حجت قطعیہ ہے اور متواترات دینیہ کا منکر کافر ہے۔ کتب اصول میں تواتر کے بحث ملاحظہ کی جائے، مناسب ہوگا کہ تواتر کی قطعی حجت ہونے پر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی شہادت پیش کر دیں۔ اپنی کتاب شہادت القرآن میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، دوسرا حصہ جو تعامل کے سلسلے میں آ گیا اور کروڑہا مخلوقات ابتدا سے اس پر اپنے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی ہے، اس کو ضمنی یا شکی کیوں کر کہا جائے۔ ایک دنیا کا مسلسل تعامل جو بیٹوں سے باپوں تک اور باپوں سے دادوں تک اور دادوں سے پردادوں تک بدیہی طور پر مشہور ہو گیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے آثار اور انوار نظر آ گئے، اس میں تو ایک ذرہ شک کی گنجائش نہیں رہ سکتی، اور بغیر اس کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا کہ اسے مسلسل عمل درآمد کو اول درجہ کی یقینیات میں سے یقین کرے۔ پھر جب کہ ائمہ حدیث نے اس سلسلے میں تعامل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور اموری تعاملی کا اسناد راست کو اور متدین راویوں کے ذریعے سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، تو پھر بھی اس پر جرا کرنا در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بصیرت ایمانی اور عقل انسانی کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا۔ اور ازالہ اوہام میں لکھتے ہیں، تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ کی روح سے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ 3 قسم کے امور ضروریات دین میں شامل ہے۔ اول جو قرآن کریم میں منصوص ہو، دوم جو احادیثی متواترہ سے ثابت ہو، خواہ تواتری لفظی ہو یا معنوی، تیسرا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک امت کے اجماع اور مسلسل تعامل و توارث سے ثابت ہو۔ العرض ضروریات دین ایسے بنیادی امور ہے جن کا تسلیم کرنا شرط اسلام ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا کفر و تکذیب ہے، خواہ کوئی دانستہ انکار کرے یا نادانستہ، اور خواہ واقف ہو کہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے یا واقف نہ ہو، بہر صورت کافر ہوگا۔ شرح عقائد نصفی میں ہے ترجمہ۔ شریعت میں ایمان کے معنی ہے ان تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے، یعنی ان تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے تصدیق کرنا جن کے بارے میں بداہہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔
اس سے واضح ہو جاتا کہ جو شخص ضروریات دین کا منکر ہو وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ علامہ شامی رد المختار شرح رد المختار میں لکھتے ہیں، ترجمہ: جو شخص ضروریات دین میں مسلمانوں کا مخالف ہو اس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اگرچہ وہ اہل قبلہ ہو اور مدت العمر طاعت اور عبادات کرنے والا ہو، جیسا کہ شرح تحریر میں اس کی تصریح ہے۔ حافظ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: اور اس بات پر صحیح اجماع ثابت ہے کہ جو شخص کسی ایسی بات کا انکار کرے جس کے بارے میں اجماع سے ثابت ہو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لائے تھے تو ایسا شخص بلا شبہ کافر ہے۔ اور یہ بات بھی نص سے ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا، کسی فرشتے کا، کسی نبی کا، قرآن کریم کی کسی آیت کا یا دین کے فرائض میں سے کسی فریضے کا مذاق اڑانے، واضح رہے کہ تمام فرائض آیت اللہ ہے حالانکہ اس کے پاس حجت پہنچ گئی ہو، ایسا شخص کافر ہے۔ اور جو شخص ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا قائل ہو یا کسی ایسی چیز کا انکار کرے کہ اس کے نزدیک ثابت ہو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ الشفا میں لکھتے ہیں، ترجمہ: اسی طرح اس شخص کی تکفیر پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کے نص کا مقابلہ کرے یا کسی ایسی حدیث میں تخصیص کرے جس کی نقل پر اجماع ہو، اور اس پر بھی اجماع ہو کہ وہ اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ آگے لکھتے ہیں، ترجمہ: اسی طرح ہم اس شخص کو بھی قطعی کافر قرار دیتے ہیں جو شریعت کے قاعدوں میں سے کسی قاعدے کا انکار کرے اور ایسی چیز کا انکار کرے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل متواتر کے ساتھ منقول ہو اور اس پر مسلسل اجماع چلا آتا ہو۔ علماء امت اس قسم کی تصریحات بے شمار ہے۔ نمونے کے طور پر چند حوالے درج کر دیے گئے ہیں۔ آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی 2 عبارتیں بھی ملاحظہ فرمائے۔ انجام الافہام میں لکھتے ہیں، ترجمہ: جو شخص اس شریعت میں ایک ذرے کی کمی بیشی کرے یا کسی اجماعی عقیدے کا انکار کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اور ایام الصلح میں لکھتے ہیں، وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ضروریات دین کا اقرار و انکار اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ جو شخص ضروریات دین کو منوعاً بغیر تاویل کے قبول کرتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے، اور جو شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے یا ان میں ایسی تاویل کرتا ہے کہ جس سے ان کے متواتر مفہوم بدل جائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو مسائل ایسے ہو کہ ہے تو قطعی و اجماعی مگر ان کی شہرت عوام تک نہیں پہنچی، صرف اہل علم تک محدود ہیں، ان کو قطعیات تو کہا جائے گا مگر ضروریات نہیں کہا جاتا۔ ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کا انکار کرے تو پہلے اس کو تبلیغ کی جائے اور ان کا قطعی اور اجماعی ہونا اس کو بتایا جائے، اس کے بعد بھی اگر انکار پر اصرار کرے تو خارج اسلام ہوگا۔ مسامرہ میں ہے، ترجمہ: اور جو حکم قطعی ثبوت تو ہو مگر ضرورت کی حد کو پہنچا ہو، جیسے میراث میں اگر پوتی اور حقیقی بیٹی جمع ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع امت سے ثابت ہے، سو ظاہر کلام حنفیہ کا یہ ہے کہ اس کی انکار کی وجہ سے کفر کا حکم لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے قطعی ثبوت ہونے کے سوا اور کوئی شرط نہیں لگائی الا قولہ۔ مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پر محمول کیا جائے کہ منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ قطعی ثبوت ہے، کہ یہ حکم قطعی ثبوت ہے۔ تیسرا، ضروریات دین کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کے الفاظ کو مان لیا جائے، بلکہ ان کے اس معنی و مفہوم کو ماننا بھی ضروری ہے جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تواتر و تسلسل کے ساتھ مسلم چلے آتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہوں
لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا جیسے کہ مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ میں قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کتاب سمجھتا ہوں۔ کیا کوئی شخص تسلیم کرے گا کہ ایسا شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض کیجئے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کو مسلمان مانتے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ سے خود میری ذات شریف مراد ہے۔ کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض کیجئے کہ ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دی تھی، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے خود اس کی ذات مراد ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتا ہے؟ العارض ضروریات دین میں اجماعی اور متواتر مفہوم کے خلاف کوئی تعویل کرنا بھی در حقیقت ضروریات دین کا انکار ہے، اور ضروریات دین میں ایسی تعویل کرنا الحاد و زندقہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: جو لوگ ٹیڑے چلتے ہیں ہماری باتوں میں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلا ایک جو پڑتا ہے آگ میں، وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن سے دن قیامت کے؟ کہی جاؤ جو چاہو، بے شک جو تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ جو لوگ ضروریات دین میں تعویلیں کر کے انہیں اپنے عقائد پر چسپاں کرتے ہیں، انہیں ملحد و زندیق کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگ نہ صرف کافر و مرتد ہے بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ کافر و مرتد کی توبہ قبول کی جاتی ہے لیکن زندیق کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی۔ راقم الحروف نے اپنے رسالے قادیانی جنازہ میں زندیق کے بارے میں ایک نوٹ لکھا تھا جسے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ اول، جو شخص کفر کا عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہے اور نصوص شرعیہ کی غلط سلط تعویلیں کر کے اپنے عقائد کفریہ کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہو، اسے زندیق کہا جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ باب المرتد میں لکھتے ہیں، ترجمہ: کیونکہ زندیق اپنے کفر پر ملمع کیا کرتا ہے اور اپنے عقیدہ فاسد کو رواج دینا چاہتا ہے اور اسے بظاہر صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہی معنی ہے کفر کو چھپانے کے۔ اور امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسوی شرح عربی موطا میں لکھتے ہیں، ترجمہ: شرح اس کی یہ ہے کہ جو شخص دین حق کا مخالف ہے، اگر وہ دین اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو اور نہ دین اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر، تو وہ کافر کہلاتا ہے، اور اگر زبان سے دین کا اقرار کرتا ہو لیکن دین کی بعض قطعیات کی ایسی تعویلیں کرتا ہو جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہ اور اجماع امت کے خلاف ہو، تو ایسا شخص زندیق کہلاتا ہے۔ آگے تعویل صحیح اور تعویل باطل کا فرق کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: پھر تعویل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ تعویل جو کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور دوسری وہ تعویل جو ایسے مسئلے کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے، پس ایسی تعویل زندقہ ہے۔ آگے زندقانہ تعویلوں کی مثالیں بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ترجمہ: یا کوئی شخص یوں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ خاتم النبیین ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کا نام نبی نہیں رکھا جائے گا، لیکن نبوت کا مفہوم یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا اور اس کا گناہوں سے اور خطا پر قائم رہنے سے معصوم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت میں موجود ہے، تو یہ شخص زندیق ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص اپنے کفری عقائد کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اسلام کے قطعی و متواتر عقائد کے خلاف قرآن و سنت کی تعویلیں کرتا ہو، ایسا شخص زندیق کہلاتا ہے۔
دوم یہ کہ زندیق مرتد کے حکم میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے زندیق مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرتد توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو تو اس کی توبہ بالاتفاق لائق قبول ہے، لیکن زندیق کی توبہ کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ در مختار میں ہے ترجمہ، اور اسی طرح جو شخص زندقہ کی وجہ سے کافر ہو گیا اس کی توبہ قابل قبول نہیں، اور فتح القدیر میں اس کو ظاہر مذہب بتایا ہے، لیکن فتاوی قاضی خان میں کتاب الخضر میں ہے کہ فتویٰ اس پر ہے جب جادوگر اور زندیق جو معروف اور داعی ہو توبہ سے پہلے گرفتار ہو جائے اور پھر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے تو ان کی توبہ قبول نہیں، بلکہ ان کو قتل کیا جائے گا، اور اگر گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی تھی تو توبہ قبول کی جائے گی۔ البحر الرائق میں ہے ترجمہ، ظاہر مذہب میں زندیق کی توبہ قابل قبول نہیں، اور زندیق وہ شخص ہے جو دین کا قائل نہ ہو، اور فتاوی قاضی خان میں ہے کہ اگر زندیق گرفتار ہونے سے پہلے خود آ کر اقرار کرے کہ وہ زندیق ہے پس اس سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے، اور اگر گرفتار ہوا پھر توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اسے قتل کیا جائے گا۔ سوم، قادیانی کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ ان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہے، اور وہ قرآن و سنت کے نصوص میں غلط سلط تعویلیں کر کے جاہلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خود تو وہ پکے سچے مسلمان ہیں، ان کے سوا باقی پوری امت گمراہ اور کافر و بے ایمان ہے۔ جیسے کہ قادیانیوں کے دوسرے سربراہ جہانی مرزا محمود قادیانی لکھتے ہیں کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائے اسلام سے خارج ہے۔